جوانوں، یہ جو پریشانی ہے یہ تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، چپ رہنے سے تھوڑا کم ہو جاتی ہے، اور صبر کرنے سے تو سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے یہی پریشانی خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، یا صبر کر کے یہی پریشانیاں جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا چپ کر کے پریشانیوں کو تھوڑا ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یا پریشان کرنے والوں کے تذکرے چھیڑ چھیڑ کے یہ پریشانیاں مزید بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے ہی ہاتھ میں، یہ آپ کے ہی اختیار میں ہے کہ آپ پریشانیوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور انہی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ذریعے، صبر کے ذریعے انہی پریشانیوں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اور کسی کی زندگی میں آنے والی ایک لمحے کی پریشانی کو دور کر دینا، ایک منٹ کی پریشانی کو ختم کر دینا، کسی کی زندگی میں آسانیاں لانا، آسانیاں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اس نے کبھی ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو انسان ساری زندگی آوارگی میں گزار دے، ساری زندگی غفلت میں گزار دے، کبھی اللہ کا نام نہ لے، کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی اللہ کو سجدہ نہ کرے، کبھی اللہ کی چوکھٹ پر نہ آئے، اس سے بڑا بدبخت انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، کہ جو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہونے والا۔ سنو، جب وہ مرا تھا اس کی روح ایسے آسانی سے نکلی تھی، ایسے ہی آسانی سے نکلی تھی جیسے کسی مومن کی روح نکلی ہو، پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ مرا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک عمل ایسا کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، جو اس کے خاتمہ ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ ایک عمل، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ آخر وہ کون سا ایک عمل تھا کہ اللہ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل کھڑا کر دیا؟ وہ ایک ہی عمل تھا کہ وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، غریب لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض واپس لینے کی باری آتی تھی تو یہ اپنے منشی کو کہتا تھا، جاؤ فلاں سے قرض لے کر آؤ، فلاں غریب سے قرض لے کر آؤ۔ ہاں، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں، قرض دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، تو اسے پریشان نہیں کرنا، اسے ٹینشن میں نہیں ڈالنا، کچھ بھی نہیں کہنا، آگے چلے جانا۔ او منشی، تم اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر آنے والی مصیبت کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ لوگ کہتے تھے جب یہ مرے گا کتے کی موت مرے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، ساری زندگی اس نے اللہ کے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ سختی کی موت مرے گا، نزاع کے وقت اس کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی روح اس طرح کی نکلی، اس طرح کی نکلی جیسے اس دور کے مومن کی روح نکلتی تھی۔ وہی ایک عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ کون سا عمل؟ کہ تم اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ کے بندوں کو پریشان نہیں کیا۔ اب جس طرح آسانیاں پیدا کرنے سے انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، سیم اسی طرح اللہ کے بندوں کو پریشانیوں میں ڈالنے سے انسان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ٹینشنوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، وہ لاکھ روزے رکھتا رہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کی تمام عبادات اس کے منہ پہ مار سکتا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے بندوں کو پریشانیوں میں کیوں ڈالا، میرے بندوں کو ٹینشنوں میں مبتلا کیوں کیا۔ جوانو، اللہ کی نافرمانی اتنی کرو
جتنا تم آگ پر صبر کر سکو. ہم تو ماچس کی ایک تیلی کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا، اور تمہاری چھوٹی سی چھوٹی خطا بھی، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو آپ زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا. آپ بے ہوش ہو گئے. جب حضرت عمر فاروق ہوش میں آئے تو دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی، او میرے کریم رب، تیرا عمر تو دنیا کے ایک پل کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا. ایک ہی گاؤں میں رہنے والی دو عورتوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا. شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. جب اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. ایک ہی گاؤں میں رہنے والی دو عورتوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا. دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا گیا. غسل کے بعد دونوں کو کفن پہنایا گیا. ایک عورت کی جو خوبصورتی تھی وہ بڑھتی گئی، اس کا چہرہ مزید روشن ہوتا گیا. دوسری عورت کی جو خوبصورتی تھی وہ بدصورتی میں تبدیل ہوتی گئی. جب جنازے کے لیے ان عورتوں کے عزیز و اقارب نے انہیں کندھے پر اٹھایا تو ایک عورت کی میت اس طرح کی ہلکی ہو گئی، اس طرح کی ہلکی سی ہو گئی جس طرح انہوں نے کسی پھول کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے. پھول کا کتنا وزن ہوتا ہے. اور دوسری جو عورت تھی اس کا حال یہ تھا، عزیز و اقارب کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے کسی بھاری وزنی پتھر کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے. خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جنت کی تمام کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھلی ہوئی ہیں. قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے. اور دوسری عورت کی قبر کا حال یہ تھا، اس کی قبر کے اندر گرمی ہی گرمی تھی، تپش ہی تپش تھی. لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی کی قبر کی طرف کھول دی گئی. خیر، لوگوں نے ان دونوں عورتوں کو ایک ہی وقت میں دفنایا. دفنانے کے بعد دونوں کے والدین کے پاس پہنچے، دونوں عورتوں کے ماں باپ کے پاس، ان کے بھائیوں کے پاس، ان کے شوہروں کے پاس پہنچے. وجہ پوچھی کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا گیا، ایک ہی وقت میں دونوں کو کفن دیا گیا، ایک ہی وقت میں دونوں کا جنازہ پڑھنے کے بعد دونوں کی تدفین کی گئی. ایک عورت کی قبر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، خوشبو آ رہی تھی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی تھی. اور دوسری کی قبر میں آگ کے سوا کچھ نہیں تھا، تپش کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ کون سے عمل کرتی تھی اور وہ کون سے عمل کرتی تھی؟ تو پھر ان کے گھر والوں کو بتایا، وہ عورت جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی نا، یہ وہ عورت تھی کہ بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد گھر کی پوری فیملی نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے باپ نے کبھی بھی اس کے سر کا ایک بال تک نہیں دیکھا تھا. وہ ہر وقت سر سے لے کر پاؤں تک ڈھپی ہوئی ہوتی تھی. جب سے وہ عاقل ہوئی تھی، جب سے وہ بالغ ہوئی تھی، ساری زندگی اس نے سر کا ایک بال کسی کو نہیں دکھایا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے سر کا ایک بال میرا بھائی بھی دیکھ لے، میرا باپ بھی دیکھ لے. اور وہ عورت، اللہ اکبر، جس کی قبر میں آگ کے سوا، تپش کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ وہ عورت تھی جو شوہر کی اجازت کے بغیر بند سنور کر گھر سے باہر نکلتی تھی. خوب میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے بیرے نتھو خیرے کی شہوت بھری نظر میرے چہرے پر پڑے، میرے نرم ملائم بالوں پر پڑے. لوگوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے، جوانوں کی زندگی پر داغ لگانے کے لیے یہ خوب بن سنور کر گھر سے باہر نکلتی تھی، بال کٹواتی تھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے. آج اس کی قبر میں تپش کے سوا کچھ نہیں ہے. جوانوں، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا جو اپنی مستی میں آ کر اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا، او میرے کریم رب تو میرے پاس آتا، میں تیرے بال سنوارتا۔ وہ اپنے حال میں مست اللہ سے یوں گفتگو کر رہا تھا کہ اے میرے کریم رب، اے اللہ تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا، میں تیرا نوکر بنتا، میری خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ تو میرے پاس آ جا، میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تو میرے پاس آ، میں تیری خدمتیں کروں۔ او میرے رب، میں تیرے کپڑے سیوں، تیرے کپڑوں کو دھوں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں۔ اپنی سادہ لوہے کی وجہ سے اپنی مستی میں آ کر اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا، اللہ تو میرے پاس آتا، میں تیرے سر سے جوئیں نکالتا، بکریوں کا دودھ پلاتا، اگر تو بیمار ہو جاتا تو میں تیری غمخواری کرتا۔ میرا اللہ، میرا گھر ویران پڑا ہے، میرے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ جانا، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک پاؤں کو دباؤں، جب سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کروں۔ او میرے رب، تجھ پر میری جان قربان، تجھ پر میری ساری اولاد قربان، میرا سارا گھر تیرے نام پر قربان، میری ساری اولاد، میرا سارا گھر بار تجھ پر قربان۔ اللہ ایک بار تو آ تو صحیح نا، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو میں ہر روز صبح و شام تیرے لیے گھی اور دودھ لے کر آؤں، روزانہ تیرے گھر کا مہمان بنوں، تجھے تک تک کے دیکھوں، غور کر کے تجھے دیکھوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کے کلمات سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹنے لگے، او بدبخت، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، وہ تو بالوں سے جوؤں سے پاک ہے، وہ تو کپڑوں سے پاک ہے، وہ تو تیری خدمت سے پاک ہے۔ اتنا بڑا شرک کر دیا، اتنا بڑا کفر کر دیا، اتنا بڑا تو نے گناہ کر دیا ہے۔ جب اس چرواہے کو پتہ چلا کہ میں نے باتوں باتوں پر اتنا بڑا کفر کر دیا ہے، ایک دم اس طرح چیخا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اسے اپنی بکریاں بھول گئیں، بکریوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگا، بکریوں کو چھوڑ دیا، جنگل کی طرف بھاگا، چیختا جا رہا ہے، چلاتا جا رہا ہے، ہائے اللہ میں کفر کر بیٹھا، میں باتوں باتوں پر کفر کر بیٹھا، اللہ تو مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے رب، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سادہ لوہی کی وجہ سے، میں تو مستی میں آ کر اس طرح کی شرارتیں کر رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ہائے، ادھر سے چرواہے کے دل سے ایک آہ نکلی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، او موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا، اور میں بھی بڑی محبت سے اس کی یہ باتیں، نادانگی والی باتیں سن رہا تھا، بڑے پیار سے سن رہا تھا، میں رب ہو کر اس کی یہ باتیں محبت سے سن رہا تھا۔ موسیٰ، اسے تو مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں، بے شک میں کھانے پینے سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ چرواہا تو یہ علم نہ رکھتا تھا، چرواہے کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں۔ وہ علم تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا دل میری محبت سے سرشار تو تھا، اس کی نیت اچھی تھی نا، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت تھی، میری محبت کے علاوہ اس کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، تجھے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کو تو مجھ سے جدا کر دے، جا میرے بندے کو راضی کر کے آ، جب تک تو میرے بندے کو راضی نہیں کرے گا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اللہ، جب تک تو میرے بندے کو راضی نہیں کرے گا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اگر بندے کو راضی نہ کرے اس وقت تک اللہ موسیٰ سے کلام نہیں کرتا۔
اگر تو اللہ کے بندے کو ناراض کرے، باتوں باتوں پر اس کا دل توڑے، باتوں باتوں پر اسے پریشان کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنے متھے کیسے لگائے گا؟ اللہ کے بندوں کو دکھ دینے والے، درد دینے والے، ایک لمحے کے لیے سوچ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے قبول کیسے کرے